بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میرے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی جسے میں نے پال کر بڑا کیا۔ وہ کچھ بڑی ہو گئی تو ایک دن میں نے اسے اچھا لباس پہنایا، زیورات سے مزین کیا، پھر میں اسے لے کر گھر سے باہر نکل گیا اور ایک کنویں کے پاس پہنچ کر اس کے اندر پھینک دیا۔ اس کی آخری آواز جو میں نے سنی تھی کہ وہ پکار پکار کر کہہ رہی تھی، اے پیارے بابا جان، اے پیارے بابا جان، اے پیارے بابا جان۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی وہ زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، کیونکہ وہ تمہاری ماں کی جگہ ہے۔ اگر تم نے ان کی خدمت کی تو جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام صادق ابو خدیجہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ رحمۃ اللہ سے پوچھا، ایسا کب ہوا تھا؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، جب لوگ اس ڈر سے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے کہ کہیں انہیں قیدی نہ بنا لیا جائے، لہٰذا بیٹیاں دوسری قوموں میں پیدا ہونے لگیں۔ اس واقعہ سے ہمیں مندرجہ ذیل نکات حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم رحمت ہیں جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر دوبارہ انسانیت کو اجاگر کیا اور درندگی و حیوانیت کا خاتمہ کر کے معاشرے کو رہنے سہنے کے قابل بنایا۔ اسلام کی نگاہ میں خاتون کے کئی معاشرتی پہلو ہیں، جن میں سب سے عظیم اور بلند مرتبہ پہلو ماں کی صورت میں ہے اور اس کے بعد خالہ کی۔ نمبر 2، تا قیامت آنے والے معاشرے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، زمانہ ہدایت اور زمانہ جاہلیت۔ زمانہ جاہلیت سے مراد ماضی میں گزرا ہوا کوئی زمانہ نہیں ہے، بلکہ جس معاشرے میں جاہلیت کے طور پر پرانے طریقے وضع ہوں وہ زمانہ جاہلیت کہلائے گا۔ قرآن کریم نے زمانہ جاہلیت کی متعدد خصوصیات کا ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی معاشرہ اللہ اور اس کی حجت کی شناخت نہیں رکھتا یا ان کی معرفت اور اطاعت سے جاہل ہے تو وہ معاشرہ جتنی بھی سائنسی ترقی کر لے وہ معاشرہ زمانہ جاہلیت کا حامل معاشرہ کہلائے گا۔ زمانہ جاہلیت کی علامات میں سے ایک خواتین کو انسانی حیثیت نہ دینا اور اپنے غیرت یا شہوت کی بھینٹ چڑھانا ہے۔ ہر وہ معاشرہ جس میں خواتین یا تو ہوس کے پورا کرنے کا ذریعہ سمجھی جائیں یا غیر و توہمیت کی وجہ سے ظلم و تشدد کا باعث بنے، وہ معاشرہ جتنی بھی سائنسی ترقی کر لے اور جتنی بہترین سوسائٹی بنا لے، اس کے باوجود زمانہ جاہلیت کا حامل معاشرہ ہی تصور کیا جائے گا۔ یورپین ممالک اور ماڈرن دنیا نے خاتون کو شہوت رانی کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے، جسے ماحول سجانے اور مردوں کی شہوانی نگاہوں یا جنسی حیوانیت کے پورا کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے خاتون کا اس کا حقیقی انسانی مرتبہ عنایت کیا ہے اور مردوں کی ہوس کا نشانہ بننے سے بچنے کے لیے حجاب ضروری قرار دیا ہے، اور گھرانے میں بیٹی کو رحمت، ماں کو باعث جنت اور زوجہ کو پھول سے تعبیر کیا ہے، اور میراث میں اس کا حق رکھ کر اس کی زندگی کے امور میں مالک بننے کی راہ کو بھی ہموار کیا۔ یہ واقعہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ قبائلی فسادات میں خواتین کو قیدی بنا کر لے جایا جاتا تھا، انہیں بطور کنیز استعمال کرتے اور ان کی اولاد کو غلام تصور کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے آقا و غلام کے طبقات میں بٹے ہوئے معاشرے میں یہ قیدی خواتین اپنے قبائل والوں کے لیے ذلت، ننگوار و شمار ہوتی تھی۔